بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر 10 اہم اور ضروری سوالوں کے جوابات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ایک بہن کا دلی سے یہ ہے کہ ہماری نانی کی عدت پوری ہونے والی ہے، تو جس دن اور جس وقت ہماری نانی کی عدت پوری ہوگی تو کیا اسی وقت لوگوں کو اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا ضروری ہے یا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، اکابر نے فتوے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عدت پوری ہونے پر کوئی خاص عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کہیں بھی شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عدت پوری ہو تو نئے کپڑے پہنو یا اپنی میکے جاؤ یا یہ کہ لوگوں کی دعوت کرو، کہیں بھی ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا عدت پوری ہونے کے وقت میں کھانا کھلانے کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، اور چونکہ جو چیز ضروری نہ ہو اس کو ہم ضروری سمجھ لیں تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ اس معنی کر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات کھانا کھلانے کی، ثواب کی نیت سے رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو ہم جب چاہے کھلا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال سلیم بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی ساس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں یہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ ہے 59732 نمبر کا، کہ شوہر اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ساس ضرورت مند ہو، یعنی نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہ ہو، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو۔ تو اب اگر شوہر اپنی ساس کو زکوٰۃ دے گا تو شرعی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تیسرا سوال بجنور سے سلمان شاہ کا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد میں مسحری اور تختہ ہدیہ کر دوں۔ مسحری آپ جانتے ہیں نا، جس پر مردے کو نہلانے کے بعد رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں، اور تختہ وہ جس پر مردے کو غسل دیا جاتا ہے۔ وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تختہ اور مسحری مسجد میں رکھنے سے پہلے اس پر کچھ پڑھا جائے گا، بغیر کچھ پڑھے ہوئے اس کو ہم مسجد میں نہیں رکھ سکتے، تو کیا شرعاً ایسا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بات ہم نے خود ہی اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے کہ اس پر پہلے کچھ پڑھا جائے گا، اس کے بعد میں اس کو مسجد میں رکھیں گے، ورنہ قرآن و حدیث میں اور کسی بھی معتبر کتاب میں کہیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہم مسجد میں تختہ یا مسحری رکھنے سے پہلے اس پر کوئی خاص قسم کی دعا یا وظیفہ پڑھیں۔ تو آپ بغیر کچھ پڑھے ہوئے مارکیٹ سے خرید کر یا بنوا کر مسجد میں رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ چوتھا سوال امروہہ سے جنید جمشید بھائی کا یہ ہے کہ اسلام میں بھائی کا مقام زیادہ ہے یا دوست کا؟ تو جواب اس کا آپ کو بھی معلوم ہے کہ بھائی بھائی ہوتا ہے، دوست دوست ہوتا ہے۔ اسلام میں ظاہر سی بات ہے، جو بھائی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ دوست کا مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی تو وہ چیز ہے جس کو میراث میں حصے دار کہا گیا ہے، تو اس لیے بھائی کا مقام زیادہ ہے، دوست کا مقام کم ہے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، ورنہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے دوستوں کو بھی عزت دینی ہے اور اس کے ادب کا، احترام کا دھیان رکھنا ہے۔ پانچواں سوال ہاپوڑ سے اقدس بھائی کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کی قضا کرنی تھی، ہم سحری کے لیے اٹھے اور ابھی کھانا کھا رہے تھے تو اچانک سے اذان ہو گئی، لیکن اذان پر بھی ہم نے کھانے کو جاری رکھا، تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 1,62,302 نمبر کا۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند یہ لکھتا ہے کہ اگر اذان صبح صادق کے بعد ہوئی تھی، سحری کے جو ختم ہونے کا ٹائم ہے نا، صبح صادق کا آج کل موبائل پر بھی آتا ہے، اس کے بعد میں اذان ہوئی ہے اور ہم نے پھر بھی کھانے پینے کو جاری رکھا تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اذان کسی نے دھوکے سے وقت سے پہلے دے دی تھی، صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے، تو چونکہ اذان وقت سے پہلے ہوئی ہے اور صبح صادق ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تو اب ہمارے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، روزہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔
छठा सवाल द्वारका दिल्ली से हाशिम भाई का ये है कि क्या औरतें सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ सकती है, शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है। देखिएगा, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में ये फतवा है और ये फतवा नंबर है 22,601 नंबर का, कि औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है, लिहाजा औरतों का सलातुत तस्बीह जमात के साथ में पढ़ना ममनू है, मना है। मुसलमान औरतों को इससे बचना चाहिए। अगर सलातुत तस्बीह पढ़नी है तो इनफिरादी तौर पर अलग अलग अपने तौर से वो पढ़ सकती है। सातवां सवाल आसाम से सईदुर रहमान भाई का ये है कि मैं एक हॉस्टल में रहकर स्टडी करता हूँ और मेरा जो रूममेट है वो गैर मुस्लिम है, तो जिस जगह मैं नमाज पढ़ता हूँ कभी कभी वो चप्पल लेकर के वहां आ जाता है, तो क्या उस जगह पर जहां वो चप्पल लेकर आता है मैं मुसल्ला बिछा कर के नमाज अदा कर सकता हूँ, इससे मेरी नमाज अदा हो जाएगी। देखिएगा, इस बात को इस तरह से हम समझें कि मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर वो किसी जगह चप्पल लेकर के चले जाएं और चप्पल के निचले हिस्से पर जाहिरी कोई गंदगी लगी हुई ना हो, तो जाहिर सी बात है किसी जगह सिर्फ चप्पल लेकर के चलने से वो जगह नापाक नहीं होती। तो आपका दोस्त अगर वहां चप्पल लेकर के कभी कभी आ जाता है तो उस जगह को आप साफ करके उस जगह मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ सकते हैं, इससे इंशाअल्लाह नमाज अदा हो जाएगी। आठवां सवाल अकदस साहब का यह है कि अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि कुरान खोलकर हर आयत पर बिस्मिल्लाह पढ़ता रहे और आगे बढ़ता रहे, इस तरह से वो पूरा कुरान कर ले, तो क्या इस तरह उसको पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो देखिएगा, अकाबिर ने ये फतवा लिखा है इस सिलसिले में, सेम इसी सवाल के जवाब में ये बात लिखी है कि कुरान करीम की अजमत, उसकी ताज़ीम करना ये एक अलग चीज़ है और कुरान करीम पढ़ने का सवाब ये एक अलग चीज़ है। लिहाजा जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो तो उसको चाहिए कि वो कुरान पढ़ने की कोशिश करे, कुरान सीखने की कोशिश करता रहे, और इस सीखने में जितनी उसको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी और वो अटक अटक करके पढ़ेगा तो इस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको डबल सवाब मिलेगा, एक तो कोशिश करने का और दूसरे पढ़ने का। लेकिन अगर किसी आदमी के पास कुरान को सीखने का मौका ही नहीं है, यानी कोई सिखाने वाला नहीं है, तो अब अगर वो ऐसा कर ले कि कुरान करीम खोले और हर आयत पर या हर लाइन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहे और आगे बढ़ता रहे, और ये नियत करे कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और दिल में ये भी जज्बा पैदा करे कि काश मुझे कुरान पढ़ना आता तो मैं बिस्मिल्लाह से आगे भी पढ़ता, तो उसको कुरान की ताज़ीम का तो सवाब मिल जाएगा, एहतिराम की निगाह से देखने का। लेकिन जब वो आखिरी आयत पर पहुंचेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाए। अजमत की निगाह से देखने का, अजमत के साथ में उसको सामने रख कर देखने का तो सवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। इसमें एक बात यह भी है कि इस ज़माने में तो ये बात नहीं कही जा सकती कि कुरान पढ़ने का, सीखने का मौका ना मिले। क्यों? अगर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, अव्वलन तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गांव-गांव में, देहात में, बल्कि हर घर में कुरान के पढ़े हुए लोग मौजूद हैं। हर घर में कोई ना कोई ज़रूर कुरान को पढ़ा हुआ है, तो हम उससे सीखें। और अगर वैसे कोई मौका नहीं मिलता तो सबकी जेब में मोबाइल है, और मोबाइल पर हमारे बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शुरू से सूरह फातिहा से सूरह नास तक मुकम्मल कुरान बल्कि कायदे से पढ़ने का तरीका बताया है, पढ़ कर के, कहलवा कर के पढ़ाना सिखाया है। हमारे दोस्त हैं मुफ्ती एम कासमी साहब, बहुत मशहूर आदमी हैं, उन्होंने मुकम्मल कुरान अपलोड कर रखा है, तो आप वहां जाकर के उनका चैनल देख करके वहां भी कुरान करीम सीख सकते हैं या किसी और के जरिए। तो आजकल तो बहुत आसान है, ये कहना कि मौका ही नहीं है समझ में नहीं आता। नवा सवाल बिजनौर से विशाल भाई का यह है कि क्या मुसलमान बिजनेस लोन लेकर के बिजनेस कर सकता है, शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है। देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा है और ये फतवा नंबर है 150208।
کہ اسلام میں سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں سود لینے اور دینے والے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، لہذا مسلمان کو سود کے لین دین سے بچنا چاہیے، اور بزنس کے لیے بھی لون لینے سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اگر لے گا تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کی بات ہے، اس سے برکت بھی نہیں ہوتی۔ جتنا پیسہ ہے کم ہو اسی سے بزنس کریں۔ آج کل تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ بزنس آپ زیرو سے شروع کر سکتے ہیں، تو آپ اس طرح کے لوگوں سے ملیں۔ بزنس لون لے کر کے اوپر کی اڑان بھرنے کی کوشش کرنا، ناجائز طریقے سے آگے جانے کی ٹرائی کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، مسلمان کو بچنا چاہیے۔ 10واں اور آج کا آخری سوال مراد آباد سے ایک بہن کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان چھوٹے قد کا ہے تو اس کے لیے اپنا قد بڑے ہونے کی دعا کرنا، یا کوئی انسان اگر کالا ہے تو اس کے لیے خوبصورتی کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، جو فتاوی بڑے مشہور ہیں ان میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فتاوی بھی ہیں، تو ان کا جو فتویٰ ہے سیم میں وہ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور آپ وہ فتویٰ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ جائز امور میں، یعنی جائز کاموں میں اللہ کی مدد مانگنا اور دعا کرنا جائز ہے، لہذا قد بڑھانے کے لیے یا ظاہری و باطنی حسن کی زیادتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا جائز ہے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو یہ آج کے اہم اور ضروری 10 سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے کتابوں کے حوالوں سے دیے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔